بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہر ایک ایپیسوڈ میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہر ایک نشانی الگ الگ قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خروج دجال یعنی دجال کا نکلنا بتایا تھا۔ آج کے اسی ایپیسوڈ میں خروج یاجوج ماجوج کا نکلنا انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کہف کا شان نزول سمجھتے ہیں۔ تفسیر سیرت رسول اکرم بروایت ابن اسحاق میں موجود ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے رؤساء قریش نے مشورہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک مجلس منعقد کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے۔ تمام جو رؤساء قریش تھے تمام نے مشورہ دیا کہ کچھ لوگوں کو یہودیوں کے جو اسکالرز مدینے میں موجود ہیں ان کے پاس بھیجا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اقوال اور ان کی صفات بیان کی جائیں اور ان کے متعلق سوال کیا جائے۔ لہٰذا نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط ان دونوں لوگوں کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ یہودیوں کے اسکالرز کے پاس مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا، ان کی صفات بیان کی اور ان کے اقوال بیان کیے۔ اور یہودیوں کے اسکالرز سے عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث نے سوال کیا کہ آپ ہمیں اباؤٹ دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیں، جن کو وہ اپنی زبان میں کہا تھا کہ محمد کے متعلق آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو یہودیوں کے جو اسکالرز تھے انہوں نے کہا آسک ہم 3 things، ان سے 3 چیزیں پوچھیے۔ پہلی چیز، نمبر 1، ان نوجوانوں کے متعلق جو پچھلے زمانے میں چلے گئے تھے، ما کان من امرہم، ان کا کیا بنا۔ نمبر 2، واسألوہ عن رجل بلغ مشارق الارض و مغاربہا، اس مرد کے متعلق سوال کرنا جس نے مغرب و مشرق کا سفر کیا۔ نمبر 3، واسألوہ عن الروح، اور آپ ان سے روح کے متعلق سوال کرنا۔ یہ 3 سوال یہودیوں کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط سے بیان کیے اور کہا کہ آسک ہم، ان سے یہ سوال کرنا۔ اور پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ یہ 3 سوالات وہ ہیں کہ جن کو سوال کرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور ان کے جواب انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نبی ہیں، اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان کے جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ تو حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے ان 3 سوالوں میں سے دوسرا سوال، وَاسْأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے متعلق سوال کرنا جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ وہ شخص کون ہے؟ تو حضرات، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ جانکاری لیتے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد بھائی ہیں۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 2 کافر جو بادشاہ تھے ان میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ 5ویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف آیت نمبر 84۔ پہلے سفر کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا
قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مغرب یعنی ویسٹ کی طرف تھا، اور مغرب کی سمت میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچے جہاں تک آبادی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اینڈ آف دا ورلڈ تک جب پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے سورج کو سیاہ چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور ایک ایسی قوم پائی کہ جن کے اوپر چمڑے کے علاوہ کوئی لباس موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ذوالقرنین چاہو تو انہیں سزا دو یا چاہو تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو، ان میں سے جو لوگ اسلام لے آئیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو، اور جو لوگ اسلام نہیں لائیں ان کو سزا دو۔ یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسٹ کی طرف پہلا سفر تھا۔ دوسرا سفر ہے آیت نمبر 88 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم اتبع السبب حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر طلوع شمس یعنی ایسٹ کی طرف تھا، اور وہاں ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ موجود نہیں تھی۔ تو حضرات ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو یہ لوگ تہ خانوں میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج غروب ہونے کے بعد اپنے رزق کو تلاش فرماتے تھے۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر تھا ایسٹ کی طرف۔ تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بین السدین سدین کی طرف تھا، جو آیت نمبر 91 سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ثم اتبع السبب حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ یہاں سے اللہ رب العزت حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے سفر کا آغاز فرما رہا ہے۔ حضرات حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا سفر بین السدین یعنی نورتھ کی طرف تھا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑوں کو پایا جن پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی، اور وہ لوگ پہاڑوں سے دوسری طرف سے اس طرف آتے تھے اور لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے اور قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بمشکل سمجھ پاتے تھے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں ناظرین یہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ یہ یاجوج ماجوج یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک فسادی گروہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زمین میں یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، کھیتیاں اور سبزے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کھا جاتے ہیں، اور جو خشک چیزیں ہوتی ہیں ان کو لاد کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں جانوروں سانپوں تمام چیزیں یہ کھا ڈالتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے شر سے آپ محفوظ فرما دیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت اسی کو بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 94، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی آڑ پیدا فرما دیں اور جو مال ہوگا ہم تم کو عنایت فرما دیں گے، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم سے بہتر ہے، لہٰذا تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے، البتہ تم جسمانی اعتبار سے میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آتونی زبر الحدید، میرے پاس مضبوط لوہے کے پتھر لے کر آؤ،
قال حتى اذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. جب وہ لوہے کے پتھر لے کر آ گئے پھر ان سے فرمایا کہ اس کے بعد اس کی بنیاد کھدوائی، اور اس کے بعد جب وہ بنیاد نیچے پانی تک پہنچ گئی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے، اور لوہے اور تختے کے نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا. اس طریقے سے جب وہ دیوار پہاڑوں کے بالکل درمیان پہنچ گئی اور پہاڑوں تک اونچی پہنچ گئی تو ان کے درمیان آگ لگوا دی. پھر اس طریقے سے پہاڑ اور اس دیوار کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا ڈال دیا. اس طریقے سے ایک مضبوط اور اسٹرانگ دیوار بن گئی. اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے اس طرف ہیں اور یہ قوم اس طرف ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ان کے فساد، ان کے شر سے یہ قوم محفوظ ہو گئی. آئیے حضرات اب چلتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے. حدیث ترمذی پاک کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ توڑتے ہیں. جب اس کو توڑنے کے قریب آتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو واپس چلو، اب کل توڑیں گے. اس طریقے سے وہ ڈیلی ان کا یہی روٹین رہتا ہے. لیکن ایک دن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یاجوج ماجوج کو لوگوں پر بھیجے اور وہ جو ہے فساد کریں، تو جب وہ دیوار توڑیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ آج چلتے ہیں انشاءاللہ کل دیوار توڑ دیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو نیکسٹ جیسے ہی آئیں گے تو دیوار کو جس طریقے سے پہلے انہوں نے توڑ دیا تھا اسی طریقے سے وہ موجود ہوگی، اور اس کے بعد یہ دیوار کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد یہ باہر نکل آئیں گے اور لوگوں میں فساد پھیلائیں گے. اس طریقے سے قیامت کی ایک اور نشانی خروج یاجوج ماجوج کا نکلنا پورا ہو جائے گا. اب آئیے حضرات، سب سے اہم سوال جو کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہے؟ یاجوج ماجوج آخرکار یہ رہتے ہیں تو ان کی دیوار کہاں ہے اور کون سی ہے؟ یہ طویل عرصے سے ایک جو لوگوں میں جو بات مقبول رہی کہ دا گریٹ وال آف چائنا کی جو دیوار ہے، جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، تو لوگوں میں بہت عرصے تک یہ بات مقبول رہی تک گریٹ وال آف چائنا یہی دیوار ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن کیا واقعی یہی دیوار ذوالقرنین ہو سکتی ہے؟ جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار تھی وہ لوہے اور تانبے سے بنائی ہوئی تھی، اور یہ دیوار چین جو ہے یہ لکڑی سے بنائی ہوئی ہے اور اینٹوں سے بنائی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تو کنفرم ہو گیا دا گریٹ وال آف چائنا یہ دیواریں، یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار نہیں ہو سکتی. آئیے دوسری تھیوری کی طرف چلتے ہیں. کئی اسکالرس کا ماننا ہے کہ کرغستان اور ازبکستان کے بارڈر پر جو دیوار موجود ہے وہی دیوار ذوالقرنین ہے، اور یہ پہاڑوں سے ایسی گھری ہوئی ہے کہ جس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اور آپ جب گوگل میپ پر سرچ کریں گے سد ذوالقرنین کی دیوار، تو گوگل میپ آپ کو اسی لوکیشن پر لے کر جائے گا جو کہ ازبکستان اور کرغستان کے بارڈر پر جو دیوار موجود ہے. لیکن کیا واقعی یہی دیوار ذوالقرنین ہو سکتی ہے؟ جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء نے جو اس دیوار کو بتایا ہے کہ اس دیوار میں لوہے کے تالے ہیں، اور جبکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار تھی اس میں کوئی تالا موجود نہیں تھا، اس کی کوئی چابی موجود نہیں تھی. تو لہٰذا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ازبکستان اور کرغستان کے بارڈر پر جو دیوار ہے وہ بھی دیوار ذوالقرنین نہیں ہو سکتی. آئیے حضرات ناظرین اکرام تیسری تھیوری کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار ہے وہ آنکھوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس ہی وہ کہیں موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس دیوار کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے. ہم جتنا مرضی ٹیکنالوجی کا یوز کر لیں، جتنا مرضی ہم میپ کا یوز کر لیں، لیکن ہم اس دیوار کو نہیں ڈھونڈ سکتے. حضرات یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو دیوار اور اس کے لوکیشن کے غیبی ہونے کو ہمیں بتاتی ہے. حضرات آج ہم نے قیامت کی ایک اور نشانی خروج یاجوج ماجوج کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تیسری نشانی کی طرف اشارہ کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.